آج ہم ایک ایسے قانونی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، the blasphemy laws۔ مذہبی جذبات کی توہین سے متعلق قوانین کی بنیاد برٹش انڈیا کے پینل کوڈ میں موجود تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ قوانین برقرار رہی۔ 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئیں، جن میں پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 295B اور 295C بھی شامل ہیں۔ ان لاز کا مقصد ریلیجس پریکٹسز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے قانونی شکل دینا تھا۔ Controversy surrounding blasphemy law is also represent the divide which we have in our society, and I think that divide is right, with the establishment Pakistan as a post-colonial state, because I think there are people who feel that the Pakistan should become a democratic secular country, and there are others who believe that the Pakistan should become a theocratic state, and I think that is consistently, I think there is no consensus in the society what the state, the nature of state should be in the context of Pakistan. And blasphemy law actually it sharpens that divide in a society. ان لاز پر مختلف پوائنٹس آف ویو پائے گئے۔ کچھ لوگ انہیں مذہبی احترام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے قانون دان اور انسانی حقوق کے ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق الزامات لگنے کے بعد ملزمان کو لمبی قانونی کارروائی، سماجی دباؤ اور سوسائٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ It has a huge intimidating effect, and the victims are large enough. You said that this is being used now as a tool to oppress liberal Muslims, and in fact also people of other sects that you don't agree with. But the reason why it was precisely put into law was to provide a tool to these people. After all, this came into law by Zia ul Haq. Before that also we were a country where 95% of the Muslims lived, and there was not this issue of people being arrested, people who were mentally disturbed, young children, a 14-year-old boy whose case I did, where the orthodoxy almost ripped the High Court apart. And I think that they feel that these decisions should be taken in the streets, and that is why a number of people who have simply been accused have been killed. یہ چیزیں لیگل سے زیادہ سوشل اور کلچرل ویلیوز کا ایشو ہے بنیادی طور پر۔ اصل میں جب تک سماج میں ڈیسنسی نہیں آتی، دونوں سائڈ پہ رول آف لا میں لوگ نہیں جاتے تو مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ رہی ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ریگولیشن کی ہے۔ سپریم نے کہا ہے کہ اس لاز میں کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جمہوری سینس یہ ہے، اب پاکستان میں بس کسی نے ایک مٹھی پر فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ہیں، وہ اپنا آرڈر ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، اور ایک لبرل فاشسٹ ہیں جو ہمارے اوپر اپنا آرڈر ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ میجارٹی دونوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے اندر چند ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کی۔ ان واقعات نے قانون، پبلک سینٹیمنٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان بیلنس کے مشکل سوالات اٹھائے۔ مختلف عدالتی فیصلوں اور قانونی بحثوں نے بھی اس بیلنس کو فوکل پوائنٹ بنا کے رکھ دیا۔ یہ سب ایک جھگڑا تھا جو کہ ایک پانی کے گلاس پہ بہانہ بنا۔ مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ کام پہ گئے ہوئے تھے، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں فالسا تڑوا رہی تھی۔ بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے۔ میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ پھر اور تھانے میں کوئی FIR کٹی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی، چھریاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی، کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے پولیس کو دے دی۔ میں بالکل ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے، میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا۔ پھر میں 1.5 سال جاتی رہی عدالت میں، تو جج نے مجھے ایک بار بھی نہیں سنا، تو بغیر سنائے مجھے سزا سنائی گئی، سزائے موت کیا گیا اور میرا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا۔
تب بھی مجھے کسی تاریخ پہ کسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا، میں جیل میں بند رہی۔ قانونی ماہرین کے مطابق کسی بھی قانون کی کامیابی کا صرف اس کے متن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منصفانہ امپلیمنٹیشن، تحقیقات اور عدالتی نظام پر بھی ہوتا ہے۔ جب ادارے مضبوط ہوں اور قوانین کا امپلیمنٹیشن صاف ہو تو عوام کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد کسی عقیدے یا مذہب پر تبصرہ کرنا نہیں، بلکہ قانون اور سوسائٹی کے درمیان تعلق کو سمجھنا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مذہبی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور عوامی موبلائزیشن پاکستان کی سیاست اور سوسائٹی کو کس حد تک متاثر کرتے رہیں گے۔